السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں آپ تمام لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ایک دفعہ حضرت سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مغموم اور اداس بیٹھے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چشم مبارک سے آنسو جاری تھے کہ ایسے میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ نکلے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بخود ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت فرمایا کہ ابو ذر غفاری، کیا تجھے معلوم ہے کہ ہمیں کس چیز کا اشتیاق ہے؟ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے فکر اور غم سے آگاہ فرمائیے۔ تب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 مرتبہ سرد آہ کھینچ کر فرمایا کہ میرے دل میں کس قدر اشتیاق ہے اپنے ان بھائیوں کو دیکھنے کا کہ جو میرے بعد دنیا میں آئیں گے۔ ان کی شان انبیاء کے شان کے برابر ہوگی اور اللہ کے نزدیک شہداء کا درجہ رکھتے ہوں گے۔ اپنے مولا کی رضامندی کی خاطر وہ اپنے ماں باپ، بھائی بہن کو چھوڑ دیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی طلب میں مالی دنیا کو بالکل ترک کر دیں گے اور محض اللہ کے لیے اپنے نفسوں کو متواضع بنا لیں گے۔ نفسیاتی رغبتوں، شہوانی خواہشات اور دنیاوی کاموں اور مرادوں کو بالکل ترک کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی محبت میں مجذوب ہو کر اللہ کے گھر میں اکٹھے ہو کر رہیں گے۔ ان کے دل اللہ کی طرف پھرے ہوئے ہوں گے اور ان کی ارواح کو اللہ کی طرف سے تائید غیبی پہنچے گی۔ ان کو علم لادینی اللہ کی طرف سے حاصل ہوگا۔ اگر ان میں سے کوئی بیمار ہو جائے گا، اللہ کے نزدیک اسے اس مرض کا ثواب 1000 سال کی عبادت سے زیادہ ملے گا۔ اور اے ابو ذر، اگر تو چاہے تو ان کی اور زیادہ تعریف کروں؟ تو میں نے عرض کی کہ جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان میں سے کوئی اس حالت میں مر جائے تو اللہ کے نزدیک اس کی ایسی عزت و توقیر ہوتی ہے کہ گویا اہل آسمان سے کوئی مر گیا ہو۔ اگر تو چاہے ابو ذر تو میں مزید بیان کروں؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ان میں سے کوئی شخص 2 رکعت نفل ادا کرے گا تو گویا اس نے جبل عرفات میں حضرت نوح علیہ السلام کی عمر کے برابر یعنی 1000 سال عبادت کی۔ اور اگر تم اور چاہو تو میں اور زیادہ تعریف کروں؟ میں نے عرض کی، جی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزید فرمایا، ان میں سے جو 1 مرتبہ سبحان اللہ کہے تو اس کے لیے آخرت میں اس سے بہتر ہوگا کہ اس نے دنیا میں سونے کا پہاڑ خدا کی راہ میں خرچ کیا ہو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تو چاہے تو اور زیادہ بیان کروں؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیے۔ آپ نے فرمایا، اگر تم میں سے کوئی شخص اس کو 1 نظر دیکھ لے تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس شخص کو دیکھنا بیت اللہ کے دیکھنے سے زیادہ معجب ثواب ہوگا۔ اور جس شخص نے اسے دیکھا تو گویا اس نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا، اور جس نے اسے کپڑا پہنایا گویا اس نے اللہ تعالیٰ کو کپڑا پہنایا، اور جس نے اسے کھانا کھلایا گویا اس نے اللہ تعالیٰ کو کھانا کھلایا۔ اور اے ابو ذر، اگر تو چاہے تو اور زیادہ بیان کروں؟ میں نے عرض کیا، جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مزید فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزید فرمایا کہ اگر ان میں سے کسی ایک کے پاس لوگ آ کر بیٹھے جو گناہوں پہ اصرار کرنے والے ہوں اور گناہوں کے بوجھ سے گراں بار ہوں تو ان کے پاس بیٹھنے سے ان کے گناہ جھڑ جائیں گے اور وہ گناہوں سے سبق دوش ہو کر اٹھیں گے۔ لاکھوں کروڑوں درود ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذات اقدس پر۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے
کہ اس نے ہمیں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا کیا۔ اللہ پاک ہمیں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ امید کرتا ہوں آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ جزاک اللہ خیرہ۔